بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ اول بیت المقدس کو رب ذوالجلال نے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے فتح نصیب فرمائی، اور کئی سالوں کے بعد قبلہ اول بیت المقدس میں اذان کی آواز گونجی، اور وہ بڑا ہی منظر دیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان شیروں کو یہ جذبہ نصیب کیا کہ انہوں نے اسرائیل جیسی ناجائز قابض یہود و نصارہ کی گٹھ پتلی کا غرور خاک میں ملا ڈالا اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام جرت پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس معرکہ میں، اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ جہاں ہمیں انتہائی خوشی ہے اور شادمانی اور مسرت نصیب ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کس قدر جواں جذبوں کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسرائیل کا اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا، اور اللہ کے فضل سے کلمہ حق ہر طرف گونجے گا اور اسی کی ہی صدائیں بلند ہوگی۔ مگر اسی اثنا میں ایک ایسا شخص جس کا بیان میں نے سنا، جو بظاہر دینی لبادے میں نظر آتا ہے مگر وہ دینی لبادے میں ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ میری مراد فضل الرحمان مولوی ڈیزل ہے، جس نے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی انہیں انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں، اسے تحفظ دیں، اس کا لحاظ رکھیں، بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں، ان کی زندگیاں تلف نہ کریں۔ اس لیے کہ چونکہ فلسطینی مسلمان بھائی اس وقت اسرائیلیوں کو، یہود و نصارہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، تو اب اس کی رگ پھڑک رہی ہے، کیونکہ یہ نمک خوار ہے اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، تو جن کے کھاتے ہیں انہیں کے انہوں نے گن گانے ہیں، تو اب اس کو انسانی حقوق بھی یاد آ گئے ہیں۔ اس سے قبل کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور برما، چیچنیا، عراق کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مگر اب تک اور آج کے دن تک اس کا ان مسلمانوں کی حمایت میں اور کفار کی مخالفت اور مذمت میں ایک بیان تک نظر نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں، چونکہ یہ اسی کے ہی نمک خوار ہے اور انہی کی انہوں نے گن گانے ہیں۔ مگر یہاں میں اپنے حکام بالا سے، پاکستانی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ کو چاہیے کہ فوراً ہماری پاک فوج کو روانہ کیا جائے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور فتح کے لیے، وہاں جا کر یہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کفر اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے۔ امریکہ کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، کہ جو علانیہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ میں شامل ہیں، اور انہوں نے اسلحہ دینے کے لحاظ سے اور پھر اپنی افواج کو روانہ کرنے کے لحاظ سے بھی بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، مگر اب تک جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں وہ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ فوراً غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں۔ کل قیامت کے دن یہ حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ کس کس نے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا، کس کس نے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وگرنہ وہ تو جواں مرد شیر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس لحاظ سے بھی اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بانی تحریک صراط مستقیم پاکستان، حضور کنز العلماء، قائد ملت اسلامیہ، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے آج سے کئی سال قبل فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حمایت میں کانفرنسز کی، مارچ نکالے اور ان کی حمایت میں بیانات بھی دیے تھے۔ ہم آج بھی اپنے ان بیانات پہ قائم ہیں۔ اگر ہماری حکومت ہمیں اجازت دے تو آج بھی ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے اپنے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان، ذمہ داران اور جلالی علماء کونسل کے مبلغین اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے ساتھ جا کر اس جہاد میں شامل ہو کر یہود و نصارہ اور اسرائیل کا تسلط اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جتنے بھی مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں
उम्मत मुस्लिमों के अफराद हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं भी करें और प्रैक्टिकली उनका साथ देने के लिहाज से भी कुछ इकदाम ज़रूर करें। इस वक्त पूरा कुफर इकट्ठा हो चुका है, मगर हमारे मुसलमान भाई जो हमें बार बार बुला रहे हैं, हमारी माँ बहनें बेटियाँ हमें बार बार मुखातिब कर रही हैं, अल्लाह हम सब को अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और फतह करने के लिहाज से अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।